وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع مناد ينادي الله بالصلاة ويدعو إلى الفلاح فلا يجيبه او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اذان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طریقے سے اسے روا رکھا گیا، کن مقامات پر اذان کہی جاتی ہے اور اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے آخری بات یہ چل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سچے دل سے اذان کا جواب دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اذان کے بعد اس کے جواب دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کہ آپ نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میری شفاعت اس کو لازم ہوگی۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اذان سن کر ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، یہ اذان اور اقامت کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ گویا کہ دعا کی قبولیت کا ایک مقام ہمیں بتا دیا گیا ہے، پانے والا فائدے میں رہتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا ناکام رہتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن مقامات کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اذان کے متعلق عام فہم باتیں گزشتہ جمعے کافی ہو چکی، 1-2 باتیں رہتی ہیں جسے عرض کرنا ہے۔ ایک بات گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ اذان فرض نمازوں کے لیے ہے، جمعہ کی نماز اس میں شامل ہے چونکہ ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، مگر عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ اذان عورت بھی نہیں کہہ سکتی، بچہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ بچہ ہے جو بلوغت کے قریب ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، سمجھدار ہے، وہ اذان کہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا اذان کہنا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آج جمعہ کے دن کے متعلق ہے، جمعہ کی جو دوسری اذان کہی جاتی ہے اس کا جواب کیسا ہے؟ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ امام جب خطبے کے لیے آتا ہے، جیسے آج ممبر پر بیٹھتے ہیں پھر دوسری اذان ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت نماز بھی نہیں ہے اور بات چیت بھی نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جمعہ کے خطبے کے لیے نکلا کرتے تو اس سے پہلے ہم باتیں کر لیا کرتے، کچھ کرنی ہوتی تو جب آپ خطبے کے لیے تشریف لے آتے تو ہم نماز بھی چھوڑ دیتے تھے، یعنی نماز پڑھتے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں کہ نماز توڑ دیتے تھے،
جو پہلے سے شروع کی اس کو تو مکمل کرے گا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب نماز منع ہے، یہ اذان نماز ہی کے لیے کہی جاتی ہے، اس لیے جب جمعہ کی دوسری اذان ہو تو آپ دل میں اس کا جواب دیں، زبان سے نہ دیں۔ ایسے ہی خطبے کے وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، حضرات صحابہ کا نام سنتے ہیں تو رضی اللہ عنہم پڑھتے ہیں، یہ بھی دل میں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی دو خطبوں کے درمیان بہت سے لوگ ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت ہے ان کی، دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی دل ہی میں کرنی چاہیے۔ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کا جواب دل میں دیجیے۔ خطبے کے دوران اللہ کے نبی کا نام سننا، صحابی کا نام سننا، اس پر اس کے جواب میں کچھ کہنا، یہ دل میں کہیے۔ اور دو خطبوں کے درمیان جو دعا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، آپ دل میں دعا کیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے یہ لمحے میسر آ جائے تو اس سے غافل نہ ہو۔ یہ اذان نماز کا جب وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت کہی جاتی ہے، اور نماز کا وقت نماز کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو مومنوں پر فرض کی ہے یہ اپنے وقتوں پر فرض کی ہے۔ تو یہ اذان جو کہی جاتی ہے یہ نماز کے وقت آنے پر کہی جاتی ہے۔ ایک بات ابھی اتفاقی میرے دل میں آئی تو اسے کہہ دیتا ہوں۔ پہلے ایک حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد مسجد سے نکل جائے، فرمایا یہ منافق ہے۔ جو آدمی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق ہے۔ اب ایک حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفر اور نفاق ہے، کتنی بڑی بات بتا رہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو اذان کو سنتا ہے، جو اذان نماز اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کے لیے نہیں آتا۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی۔ اذان جب ہو جائے پھر مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، نماز پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے جیسے پیشاب کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے اور بہت ضروری کام ہے، یا کوئی دوسری مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، یا کوئی اور بہت ضروری کام درپیش ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ جائے۔ ایک اذان کا جواب ہوتا ہے زبان سے، جس کی فضیلت گزشتہ جمعے بھی عرض کی اور آج بھی شروع میں عرض کی، اور ایک اذان کا جواب ہے اپنے عمل سے۔ عمل کیا ہے کہ سارے کام چھوڑ دیں اور نماز کے لیے آ جائیں۔ اس پر بہت سخت پکڑ ہے کہ آدمی اذان سننے کے بعد نماز کو نہیں آتا، اس پر بہت سختی سے پکڑ فرمائی ہے، اور اسی کو احادیث کے اندر کفر اور نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں اذان سن لیں تو پھر مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، نماز پڑھ کے پھر جائیے، الا یہ کہ کوئی بہت ضروری کام ہے پھر جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مصلی پہ تشریف لے آئے، نماز شروع ہونے کا وقت، صحابہ سے فرمایا اپنی جگہ پر رکھو، آپ گھر تشریف لے گئے، پھر آپ غسل کر کے واپس آئے، ضرورت تھی آپ مصلی چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس آئے۔ تو ضرورت میں جا سکتے، بغیر ضرورت کے آدمی مسجد سے پھر باہر نہ نکلے جب کسی نماز کی اذان ہو جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں اپنے اوقات پہ فرض کی ہیں، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، وقت سے پہلے
نماز نہیں ہوتی. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتھا، نماز اپنے وقتوں پر پڑھو. جب نماز کا وقت آئے گا تو اس وقت اس نماز کو پڑھا جائے گا، اس وقت سے پہلے نماز نہیں ہے. یہ اوقات نماز سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کتنا کروایا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے. جو بیت اللہ کا دروازہ ہم دیکھتے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا بڑی اچھی بات ہے، اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے، ورنہ تصویر میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں. اس کے دائیں طرف یہاں حضرت جبریل تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی، اور آپ کو جو پہلی نماز کا وقت بتلایا اور سکھلایا وہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. فجر کی نماز چونکہ معراج میں انبیاء کے ساتھ بیت المقدس میں ادا کر چکے تھے، اب اگلی نماز وہ ظہر کی آتی ہے. اور کتابوں میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز سے جو اوقات نماز سکھائے، یہ اس لیے سکھائی. یہ جو ظہر کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایک جگہ اس کا معنی لکھا ہے غلبہ پانا. اب اللہ تعالیٰ عملی طور پر بتانا چاہتے تھے کہ نبی کو جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اسلام دے کر اسلام کو پھیلانے کے لیے، اب اس کے غالب ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے حضرت جبریل سب سے پہلے ظہر کی نماز سکھانے کے لیے تشریف لائے. حضرت جبریل 2 دن تشریف لائے. پہلے دن جب آئے تو آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں. میں ایک مثال دے دوں. مثال آج کل جیسے زوال کا وقت جو ہے تقریباً 12:30 بجے کے قریب ہو رہا ہے، تو پہلے دن بالکل ابتدائی وقت میں تشریف لائے، اور دوسرے دن بالکل انتہائی وقت کے اندر، بالکل انتہائی وقت میں. جب دوسرے دن نمازیں مکمل ہوئیں اور تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے. ان 2 وقتوں کے درمیان آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات متعین کر دیے. شروع وقت بھی بتا دیا، آخری وقت بھی بتا دیا، اور پیغام بھی سنا دیا کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ان 2 وقتوں کے درمیان یہ نماز ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آئے. انہوں نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ نمازوں کے اوقات بتا دیجئے. آپ نے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے رہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن ایک نماز اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن وہی نماز آخری وقت میں پڑھائی، یعنی وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. اور پھر نماز کے بعد فرمایا وہ نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے؟ صحابی نے فرمایا رسول اللہ میں ہوں. کہا ان 2 وقتوں کے درمیان پروردگار نے ان نمازوں کو رکھا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ نمازیں سکھائی گئی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز رات کے اندھیرے میں بھی پڑھی، یعنی جیسے صبح صادق ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت بھی پڑھی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اجالے میں بھی پڑھی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کچھ روشنی پھیل جاتی ہے جس کو صبح کی پاؤ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کا وقت اس میں بھی ادا کی ہے. دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، مگر تیسری روایت موجود ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھو. جیسے ہماری مساجد میں ہوتا ہے کہ جب سورج نکلنے سے کوئی آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے، اس وقت تقریباً ہماری مساجد میں فجر کی نماز کی جماعت ہوتی ہے. کہیں آدھا گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 35 منٹ کا فرق ہے، کہیں 40 منٹ کا فرق ہے، مختلف مسجدوں میں ہے. کیوں اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ اس صبح کی نماز کو روشنی میں پڑھو؟ نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، یہ تمہیں بہت ثواب دے گا، اس کا ثواب بڑا ہے. رمضانوں میں آپ اول وقت میں فجر پڑھتے تھے اندھیرے میں، کبھی سفر پہ جانا ہوتا تو اندھیرے میں اول وقت میں پڑھ کے چلے جاتے تھے، ورنہ معمول آپ کا جو تھا وہ روشنی میں پڑھنے کا تھا.
صحابہ فرماتے ہیں جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو اتنا اجالا ہو چکا ہوتا کہ اگر کوئی تیر مارنے والا تیر پھینکتا وہ کہاں جا کے گر رہا ہے ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے، ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور اجالے میں بھی پڑھی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اجالے میں فجر کی نماز کا پڑھنا یہ بڑا ثواب دیتا ہے۔ ظہر کی نماز اس کا اول وقت جیسے ہی یہ سورج بالکل بیچ آسمان میں آتا ہے اور یہ مغرب کی طرف جیسے تھوڑا سا ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں۔ زوال کا معنی ہی ڈھلنا ہے، گرنا ہے۔ یہ جیسے ہی مغرب کی جانب گرتا ہے، ڈھلتا ہے، یہیں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ابتدائی وقت میں بھی پڑھی ہے، لیکن آپ نے اس کو تاخیر سے بھی پڑھا ہے اور پھر فرمایا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ ابردوا بالظہر، کیوں ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو؟ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، یہ گرمیوں میں جو بڑی تپش ہوتی ہے، بہت تپش ہوتی ہے، سورج جو ہے آگ برسا رہا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے سامنے ایک ظاہری نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سورج جو تپش برسا رہا ہے یہ اپنے اندر تپش کہاں سے جمع کرتا ہے اور ہمارے اوپر پھینک رہا ہے۔ کہا جہنم خوب بھڑکتی ہے، اس وقت گرمی میں خوب بھڑکتی ہے، یہ سورج اس سے گرمی لیتا ہے اور ہم پر پھینکتا ہے۔ کہا اس لیے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ نبی نے کتنا احسان فرمایا پر۔ یہ سورج جو ہے یہ جہنم سے تپش کو کھینچتا ہے، یوں سمجھ لیجیے مثال کے طور پر کہ یہ فوم ہے، فوم جیسے پانی کھینچتا ہے، اس میں پانی ڈالا جائے اپنے اندر سما جاتا ہے، اسے نچوڑا جائے تو وہ آگے پانی پھینک دیتا ہے۔ سورج بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، یہ جہنم سے تپش کو لیتا ہے۔ نبی نے فرمایا فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، جیسے ہمارے یہاں ہانڈی ابلتی ہے نا، اس سے بھاپ نکلتی ہے، اس کو فیح کہتے ہیں، لپٹ یہ جہنم سے جو ہے اپنی گرمش تپش کو لیتا ہے پھر ہمارے اوپر اس کو پھینکتا ہے۔ اللہ نے اس گرمی میں کیا کیا ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں، کیا کچھ رکھا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے۔ یہ پروردگار کی کاریگری ہے۔ اور یہی سورج ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے اللہ نے جہنم میں دو طبقے بنائے، ایک گرمی کا ایک ٹھنڈک کا۔ ٹھنڈک کے طبقے کو قرآن نے زمہریر کہا ہے، یہ سردی میں وہاں سے ٹھنڈک کو لیتا ہے اور ہمارے اوپر جو ہے سردی برساتا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، اس کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اول وقت میں بھی ادا کی ہے، اور جب گرمیاں بہت ہوتی تھی تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز یہ سورج غروب ہونے کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ جب سورج غروب ہونے میں 1-1.5 گھنٹے، یہ موسموں کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے یہاں تو آج کل پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا خام مشکل نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈیجیٹل گھڑیاں لگ گئی ہیں، اس سے سب چیزیں پتہ چل جائے، ہمارے موبائل کے اندر اپلیکیشن آ گئی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نماز عصر کو یہ جو اخیر میں پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو مزدوری کے لیے لیا، اس کی مزدوری کا وقت زیادہ رکھا اور اس کی مزدوری تھوڑی رکھی، پھر اور دوسری قوم کو لیا مزدوری کے لیے، اس کا وقت بھی زیادہ رکھا لیکن اس کی مزدوری کم رکھی، لیکن ایک تیسری قوم کو لیا، اس کی مزدوری کا وقت تھوڑا سا تھا لیکن مزدوری اس کی ڈبل تھی۔ یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا وقت عبادت کا کیا ہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، لیکن مزدوری کیا رکھی؟ ڈبل رکھی، ڈبل دوہری۔ جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سنائی تھی تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ کیسا، کہ یہ مسلمان نہیں تھے اعتراض کرنے والے، اس لیے کہ نبی نے اس حدیث کے اندر مثال بھی دی ہے کہ جن کا وقت زیادہ ہے مزدوری تھوڑی ہے وہ پہلی قوم ہے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور جن کی مزدوری کا وقت تھوڑا ہے اور مزدوری
انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اس کی عبادت کا وقت تھوڑا سا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر ڈبل دے رہے. تو اس وقت نبی نے فرمایا تھا اللہ کی مرضی ہے جس کو جو دینا چاہے. اس لیے عصر کو بالکل قریب مغرب کے قریب پڑھتے ہیں، لیکن عصر کو بالکل جو مغرب کا وقت ختم ہونے کو آتا ہے آخری 10 منٹ ہوتے ہیں، یہ وقت مکروہ ہے. حدیث میں اس کو کہا اسفرار شمس، سورج کا پیلا ہو جانا، کہ میں اس کو آنکھ باندھ کر کے دیکھ سکوں. ابھی جو سورج ہے میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں میری چندھیا جائیں گی، لیکن جب یہ غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے میں اسے آنکھ باندھ کے دیکھ سکتا ہوں، ٹکٹکی لگا کر دیکھ سکتا ہوں. یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت شیطان جو ہے آسمان کے کنارے چلا جاتا ہے اور اس کنارے پر اپنا سینگ لگا دیتا ہے. جو سورج کے پجاری ہیں وہ جب سورج کی پوجا کرتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت کی جا رہی ہے. اس لیے نبی نے اس امت کو اس وقت نماز پڑھنے سے روک دیا. مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے. جب آسمان کے کناروں میں ایک لالی ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت یہ صبح کی نماز تک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ عشاء کی نماز میں 1/3 گزرنے کے بعد ادا کروں. اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں. آج کل سورج جو ہے تقریباً 6 بجے کے قریب، 10 منٹ کم ہوتے ہیں، 6 بجے کے قریب غروب ہوتا ہے. اور یہ سمجھ جائیے کہ 6 بجے جو ہے وہ صبح صادق ہونے والی. مثال دے رہا ہوں، میں فکس ٹائم نہیں بتا رہا. تقریباً 12 گھنٹے ہو گئے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 1/3 حصہ 4 گھنٹے بنیں گے، یعنی تقریباً 10 بجے کے قریب عشاء کی نماز پڑھانے کا اللہ کے نبی کا موڈ تھا، جی چاہتا تھا. اور اس کے لیے آپ نے 1-2 مرتبہ تاخیر بھی کی، دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو صحابہ کو دیکھا بھی کہ مسجد میں صفوں میں بیٹھے اونگ رہے. اللہ کے نبی مسکرا بھی اٹھے اور فرمایا بھی کہ لوگ تو سارے سو رہے ہیں اور تم اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. اس موقع پر آپ نے فرمایا اگر مجھے بیماروں کا بوڑھوں کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو اسی طرح دیر سے پڑھتا. لیکن اللہ کے نبی نے اس امت پر مہربانی کی. بہت سے لوگ جلدی بھی سونے والے ہوتے، مزدوری کرنے والے، تھکے ہارے لوگ ہوتے، نیند آتی ہے، اس لیے آپ کا معمول جو رہا وہ عشاء کی نماز کے وقت شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد آپ پڑھ لیا کرتے. لیکن دل آپ کا یہ چاہتا تھا کہ پہلا 1/3 حصہ گزار کر عشاء کی نماز ہونی چاہیے، لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا. یہ اوقات نماز ہیں. نمازوں کو ان اوقات پر پڑھنا ہوتا ہے، وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی. لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. یہ شریعت میں تو نہیں ہے. اب یہ لوگ کہاں سے لے آئے اللہ جانتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی. ہمارے یہاں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم بس نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہمارے دماغ کے اندر ایک بات ہے اللہ قبول کرنے والا ہے، کرو کرو کرو. نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اور یہ زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے یہ زوال میں ہوتی ہے، ظہر کے وقت اور جمعہ کے وقت. آج تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ڈیجیٹل گھڑی لگی ہے، اس کے اوپر ایک لال رنگ کا بلب لگا ہوا ہے. جب تک یہ جل رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا وقت نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں روکا بھی جاتا ہے تو 1-2 منٹ کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں. یعنی نماز کو ہم نے اپنی عقل پہ لیا ہے، میں میری مرضی ہے جو کروں. یاد رکھیے نماز کو اپنی عقل پہ نہیں جوڑا، پابند بنایا ہے. حضرت جبریل باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک نماز کا وقت سکھانے کے لیے تشریف لائے. کیوں لائے؟ ہمیں اپنی عقل پہ نہیں جوڑا، ہمیں اپنی عقل پہ نہیں چھوڑا. ہم پابند ہیں اوقات نماز کے. جب نماز کا وقت ہوگا تو پڑھیں گے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے، غور سے سنیے گا،
حسن حسین کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو سورج، چاند، ستارے، سائے، ان کی نگرانی حفاظت کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستاروں کو عبادت کے اوقات کے لیے رکھا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستاروں کو یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اوقات کے لیے ہے یہ۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ان کی نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہمارے یہاں بس ایک گنگا بہ رہی ہے، چل لیں، بس چل لیں، تھوڑی سی زحمت فرما لیا کریں۔ ہر مسجد میں ماشاءاللہ اب یہ ڈیجیٹل گھڑیاں موجود ہیں، اس میں لال بلب جل رہا ہے، اور بہت سی تو ایسی بھی گھڑیاں موجود اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وقت ممنوع وقت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، دماغ میں بات چڑھ گئی ہے۔ ایسے ہی یہ غلطی اثر میں بھی کرتے ہیں، کسی کو کام کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اب جب مسجد قریب دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، لیکن مغرب کا وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ مکروہ وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ میں اکثر اس مسجد میں بھی دیکھتا ہوں، نماز اذان مغرب کے اندر 2-4 منٹ ہوتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی عقل پہ چل لیں، یعنی ہم نے یہ سوچ لیا ہے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ تو عبادت تم اپنی عقل سے کر رہے ہیں، عبادت میں عقل نہیں ہے، عبادت کے اندر عقل نہیں ہے، شریعت نے اس کا پابند بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو کہ نماز تم پر جو فرض کی ہے وہ اپنے اوقات کے اوپر فرض کی ہے، اس لیے ہر نماز ہمیں اوقات پہ پڑھنی چاہیے۔ اور آج تو اتنا آسان معاملہ، ہر ایک کے پاس ڈیجیٹل موبائل ہے، اس میں اپلیکیشن لوڈ کریں، اس میں دیکھ لیں کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے، پھر نماز پڑھیں۔ اس موبائل کو جو ہم دیگر کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایک عبادت کے لیے استعمال کر لیں، کتنا ثواب ملے گا؟ اذان کی اپلیکیشن لوڈ کر لیں، اس کے اندر اس میں دیکھ لیں کہ نماز کا وقت ہے نہیں ہے، پھر نماز کو ادا کریں۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ عبادت اپنی عقل سے کرتے ہیں، اپنی سوچ سے کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ ذہن میں رکھیے، عشاء کی نماز کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، سفر ہے، بیماری ہے، کچھ ہے، تو آدھی رات کے بعد پڑھنے میں ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن کوئی عذر ہے، سفر ہو گیا، بیماری ہو گئی یا کوئی اور، تو ہم جب تک فجر کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک عشاء پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے۔ یہ چند اوقات ہیں جس میں ہمارے یہاں لوگ خیال نہیں رکھتے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کیا تقریباً مساجد کے اندر جمعے کے دن بھی جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، دیکھتے بھی بیان شروع نہیں ہوا یا اذان نہیں ہوئی یا وقفہ ہے، وہ نماز شروع کر دیتے، لیکن نماز کا وقت اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کسی آدمی سے پوچھ لیں بھائی نماز پڑھنے کا وقت ہے کہ نہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ کسی قسم کا سجدہ نہیں کر سکتے، ایک جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، ایک جب بیچ آسمان میں زوال کے وقت ہوتا ہے، اور ایک جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا سجدہ اس وقت روا نہیں ہے، نہیں کر سکتے کوئی بھی سجدہ۔ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی ہم نے فرض پڑھ لیے، جب تک سورج نہیں نکل رہا نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی پابندی کی ہے۔ ایسے ہی عصر کے نماز کے فرض پڑھ لیے، جب تک سورج غروب نہیں ہو رہا صرف نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 اوقات میں نفل بنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں ایک زوجہ محترمہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ میں آخری طواف کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا جب لوگ فجر کی نماز پڑھے تو تم پیچھے سے طواف کر لینا، صرف طواف پڑھنے کو کہا، حالانکہ جانتے ہیں کہ طواف کے بعد 2 رکعت بھی پڑھنی ہوتی، 2 رکعت پڑھنے کو منع فرمایا کیونکہ سورج نکلنے والا ہوتا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور طواف کر کے آگے چلے. حدیث میں لکھا ہے مقام ذی طویٰ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے وہ جو 2 طواف کیے تھے اس کے دوبارہ وہاں پڑے, درمیان میں سورج کے نکلنے کا جو وقت تھا اس کا انتظار کیا. تو فجر کی فرض پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک, عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نوافل منع ہیں. آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, سجدہ تلاوت کرنا ہے کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اوقاتوں کے نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے, ہمیں اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے, اپنی عقل پہ نہیں چلنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.